حضرت ام سلمہ، ان کا ایک واقعہ میں ذرا بتا کر پھر اپنی بات کی طرف آؤں۔ ان کے جو شوہر تھے پہلے، ان کا نام تھا ابو سلمہ، اور وہ جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ ام سلمہ غم میں تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی، پھر فرمایا ام سلمہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اس دعا کی برکت سے تمہیں رب جو ہے وہ بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا میرے آقا کریم نے؟ ام سلمہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ دعا کیا تھی؟ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا یہ، اتنا حصہ تو یہ آیت مبارکہ کو تو سب جانتے ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس تکلیف پر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو کسی تکلیف میں اگر کوئی اس دعا کو، کسی کا کوئی لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، مال میں ہو گیا، کسی اور چیز میں ہو گیا، کبھی کوئی چیز کھو گئی، تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر بدل عطا فرمائے گا، یہ یقین رکھیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے شوہر تو بہت نیک تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنے بال بچوں کی بڑی خدمت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ تو میں سوچنے لگی کہ مجھے میرے شوہر سے بہتر بدل کیا ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن چونکہ یہ دعا میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی تو آپ پڑھتی رہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ام سلمہ کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو جب ام سلمہ نے یہ خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھی اور فرمانے لگیں اس سے بہتر بدل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین بنی، مسلمانوں کی ماں بنی۔